اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت کی جو صورتحال ہے یہ آپ کو دعوت انقلاب دے رہی ہے، یہ آپ کو مہمیز کر رہی ہے، یہ آپ کو کھڑے ہونے کی دعوت دے رہی ہے، یہ آپ کو اٹینشن کرنا چاہ رہی ہے۔ ابھی دیکھیں نا، کل کی تو بات ہے، علی گڑھ میں کیا ہوا، علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر کیا ہوا، ندوہ کی حالت خراب ہے، دارالعلوم دیوبند شہر کی حالت خراب ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جب ظلم سر چڑھ کر بولتا ہے تو وہی موقع ہوتا ہے کھڑے ہونے کا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب بھی ظلم نے سر چڑھ کر بولا ہے، ایسے ہی موقع پر جوان مردوں نے کھڑے ہو کر اسلامی انقلاب منظر عام پر پیش کیا ہے۔ یہ وقت گھبرانے کا نہیں ہے، یہ وقت ہماری صورتحال کو، ہماری پوزیشنز کو سمجھ کر میدان میں اترنے کی ضرورت ہے، تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ قرآن مقدس آپ کو دعوت دے رہا ہے، وَأَعِدُّوا لَكُم مَّا اسْتَطَعْتُم، اپنی استطاعت کے مطابق تیاری کرو، اپنے استطاعت کے مطابق تیاریوں میں مشغول ہو جاؤ۔ وَأَعِدُّوا لَكُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، طاقت بناؤ، پاور بناؤ، پوزیشن بناؤ۔ یہ قرآن مقدس آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ اس وقت کہنے کے لیے کیا بچا ہے؟ ہم مسلم یونیورسٹی کے نوجوانوں کو، ہمارے بھائیوں کو، بہنوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ان کی بہادری کے قدردان ہیں، لیکن طریقہ کار غلط ہے۔ ابھی یہ حادثہ ہونے سے چند دن پہلے ایک سوشل میڈیا پر ایک تحریر گردش کر رہی تھی، جس میں دعوت دی جا رہی تھی کہ مسلمان اگر 1 کروڑ بھی مسلمان راستوں پر آ گئے اور اگر راستوں کو جام کر دیا گیا تو یہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائے گے۔ نہیں، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ یہ تو چاہتے ہیں نا کہ ان کو موقع ملے آپ کا خون بہانے کا، یہ تو چاہتے ہیں ان کو موقع ملے آپ کو برباد کرنے کا، یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو موقع ملے آپ کو تہس نہس کرنے کا، یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو موقع ملے آپ کو نیست و نابود کرنے کا، یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو موقع ملے آپ کو صفحہ ہستی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا۔ ایسے موقع پر آپ ان کو سڑکوں پر اتر کر، سڑکوں کو جام کر کے اور میں موقع دے رہے ہیں کہ آؤ ہمیں خود کو قتل کرو، آؤ یہ ہمارے اوپر مقدمے چلاؤ اور ہمیں جیل تہ خانوں کے اندر بھیج دو، ہم پر فائرنگ کرو۔ یہ ہم خود موقع دے رہے ہیں۔ یہ کہیں گے کہ انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا تھا، ملک کے سسٹم کے خلاف جانے کی کوشش کی، اس لیے ہم نے ان پر جو ہے گولی چارج کی، اور ہوا ہی ایسا۔ دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ وقت جو ہے، یہ وقت ہم سمجھے، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بالمشافہ کرنے کی ہے۔ بہت سارے ہمارے دوستوں کے دوسرے شہروں سے میسج آ رہے ہیں کہ ندوہ نے جو کیا وہ ٹھیک تھا، ندوہ کے طلبہ نے جو کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، مسلم یونیورسٹی کے طلبہ نے جو کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں، حکومت نے جو کیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں، پولیس نے جو اقدامات اٹھائے وہ کیسے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم بھی اس طرح کے اقدام کریں۔ تو دیکھیں، پہلی بات تو اس وقت ہمارے اکابر جو موجود ہے، ہمیں لیڈ کر رہے ہیں، ان پر اعتماد کریں۔ کشمیر کے موقع پر ہی ہمیں سمجھ لینا چاہیے تھا، یہ باقاعدہ ان کے 100 سالہ پرانے پلاننگ ہے، جو یہ آہستہ آہستہ تدریج بتدریج یہ جو ہے ایک ایک پلان کو پورا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ ہم تو خراٹوں میں لگے ہوئے تھے، ہم تو سو رہے تھے، ہم تو کھیل کود میں تھے، ہم نے اپنے نوجوانوں کو اواشیوں میں چھوڑ دیا تھا۔ تو آخر یہ وقت تو آنا تھا، کشمیر کا موقع۔ اس وقت ہی میں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا، اس وقت کہا تھا کہ کشمیر پر موقع آ گیا ہے، اب آنکھ کھول لو، اب آنکھ کھول لو، کل تمہاری باری ہوگی۔ لیکن کشمیر کے موقع پر بولنا اور جرأت کرنا، احتجاج کرنا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ملک کی غداری کہلائی جائے گی، کوئی تیار ہی نہیں۔
اور اس موقع پر بھی جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی کے طلبہ نے احتجاج، پرزور احتجاج ریکارڈ کروایا تھا، اور سکھوں نے، پنجابیوں نے کشمیر کے باب میں احتجاج کیا تھا، پرزور احتجاج کیا تھا، باہر ممالک سے دیکھنے کو مل رہا تھا پرزور احتجاج، لیکن ہم تو خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ جب تک آپ تماشائی بنے بیٹھے رہیں گے اس وقت تک آپ کا تماشا بنتا رہے گا۔ کل کشمیر کی باری تھی، آج تمہاری باری آ چکی ہے، تمہاری دہلیز تک یہ طوفان آ چکا ہے۔ کشمیر کے اندر جس طرح کہا گیا ان 3 مہینے کے ایام میں 1350 سے زیادہ خواتین کو جو ہے یہ گھروں سے گھسیٹ کر لے کر گئے تھے، ان کی عصمت دری کی گئی۔ تو اب یہ آپ کے گھر کی باری ہے، آپ کے گھر کے دروازے توڑے جائیں گے، آپ کے گھر کے اندر ان کے دہشت گرد تو گھسیں گے، اور یہ دہشت گردی نہیں ہے تو کیا ہے، یہ کھلے عام جو ہے قانون کو اٹھا کر پس سے پشت ڈال دیا گیا ہے، قانون کی بہتکنی کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں مسلم یونیورسٹی میں کیا ہوا، رات کو بلا جھجک بلا دھڑک یہ سارے کے سارے گھس گئے۔ انہیں پولیس کون کہے گا، پولیس انہیں نہیں کہہ سکتے، یہ دہشت گرد ہے ملک کے، اس ملک کے سیکولرزم کو جو ہے توڑنا چاہ رہے، اس ملک کی جمہوریت کو ختم کرنا چاہ رہے۔ انہوں نے معصوم نوجوانوں پر جو ہے ہتھیار اٹھائے، معصوم نوجوانوں کو شہید کیا، معصوم نوجوانوں کو زخمی کیا۔ کیا جمہوری قانون یہ کہتا ہے؟ جمہوریت کے اعتبار سے اگر آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے تو ہم مسلم یونیورسٹی کے طلبہ بھی تو یہی کہہ رہے تھے، یہ بلا اطلاع بلا جھجک جو گھس جانا، اندر فائرنگ کرنا، مسجد کو جو ہے مسجد کے آداب کو جو ہے ان کا لحاظ نہ کرنا، کیا چیز تھی؟ تو اب جو ہے سنجیدہ ہو جائے، اور علی گڑھ کے جو طلبہ نے جو کارنامہ دکھایا ہے تو اس کو سلام پیش کرتے ہیں، اور اس سے سبق لیں، درس عبرت لیں، اور اپنے اپنے علاقے میں، اپنے اپنے محلے میں اٹینشن ہو جائے، ان طلبہ سے، ان اسٹوڈنٹ سے زیادہ اٹینشن ہو جائے، متحرک ہو جائے، فعال ہو جائے، اور جو تیاریوں میں مشغول ہو جائے۔ اس وقت جو ہے بہت سی باتیں جو ہے آن ریکارڈ کہنے کی نہیں ہوتی ہے، لیکن یہاں تک آ چکی کہ جو باہر کے ہمارے دوست و احباب ہیں ان کو بتلانے کے لیے آن ریکارڈ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے حالات ایسے آ گئے کہ ہمیں جو پالیسی اپنانی ہے وہ یہ کہ ہمارا ہر نوجوان جو ہے ہر نوجوان کو مشن دیا جائے، ہر نوجوان کو تحریک سے جوڑا جائے، ہمارے ہر نوجوان کو تربیت کے مرحلے سے گزارا جائے، اور ایسی تربیت ہو، ایسا لاہی عمل آپ تیار کریں، ایسی منصوبہ بندی کریں کہ سب کے ذہن کے اندر ایک ہی چیز گھول کر پلا دی جائے کہ آپ کا ٹارگٹ ایک ہی ہونا چاہیے، آپ کا ہدف ایک ہی ہونا چاہیے، آپ کی نشانی منزل ایک ہی ہونی چاہیے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اور اس کے لیے ہر نوجوان کو مشن دیا جائے، اٹینشن ہو جائے، پوری قوم بیدار ہو جائے، انقلاب کی طرف قدم بڑھائے، اسلامی انقلاب کی طرف قدم بڑھائے، قیام نو کی طرف قدم بڑھائے۔ قیام نو اس ملک کے اندر ہی نہیں پوری دنیا میں ہم قیام نو چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ تحریک چلائیں، اور کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ بہت سی باتیں میں کہہ رہا ہوں آن ریکارڈ نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو کہنے کی مختصر انداز میں کوشش کر رہا ہوں۔ دعوت کی مہم تیز سے تیز کر دیں۔ یہاں آنے کا مقصد ہمارا یہ تھا، اس ملک میں آباد جو قومیں ان کے اندر گھس جائیں، گھل مل جائیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، اپنے اخلاق پیش کریں۔ پہلے تو ہمارے ہر نوجوان کو تربیتی سینٹر میں لا کر تربیت کے مراحل سے گزارا جائے، اور اسے اسلام کے سانچے میں اتارا جائے، اسے باقاعدہ جو ہے طور و طریق سکھائے جائیں کہ کس طرح آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے، آپ نے کس طرح باتیں کرنا ہے۔ ان کو ابتدائی کورس تو بتلائیں، ابتدائی طریقہ تو بتلائیں، ابتدائی طریقہ تو سکھائیں، تاکہ یہ ان سے ملے تو بات کر سکے، ان سے ملے تو دعوت دے سکے۔ آپ ان کو بتلائیں تو صحیح، سمجھ رہے ہیں۔ دوسرا، ہمارا ہر نوجوان اسلامی مزاج میں، اسلامی نظریے میں، اسلامی سوچ میں ڈھل جائے۔ اس طرح کے مراکز ہر محلے میں، ہر مسجد میں، ہر ایریے میں، ہر علاقے میں قائم کیے جائے،
اور وہاں سے ان نوجوانوں کو مشن دیا جائے اور ان نوجوانوں کو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھایا جائے اور سارے ڈپارٹمنٹ پر اپنے قبضے جمائے. یہ بات آن ریکارڈ کہنے کی نہیں ہے، لیکن افسوس کچھ سمجھ آ جائے. پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہمارے بندے زیادہ سے زیادہ ہو، انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے بندے ٹاپ پر ہو، میڈیکل سائنس کی ڈپارٹمنٹ میں ہمارے بندے ٹاپ پر ہو، سیاست کے میدان میں ہمارے بندے اسلامی مزاج کے ساتھ. ایسا نہیں کہ جو دھرتی پر بوجھ ہو، جو اسلام جن کو مسلمان کہنے میں بھی ہمیں شرم آئے. ایسے نوجوان نہیں چاہیے. تو ہر جگہ جو ہے اپنی پوزیشن بنائے، اپنا معیار بنائے، اپنا وقار بنائے. جو ہے بھیڑ بکریوں کی طرح جینے کی بجائے ایسا وقار بنائے کہ دنیا آپ کو دیکھے، دنیا آپ کی کمی محسوس کرے، دنیا آپ کے وقار کو تسلیم کرے، دنیا آپ کے سامنے گھٹنے ٹیک دے، دنیا آپ کی ٹیکنیک کے سامنے، آپ کے پاور کے سامنے، آپ کے ٹیلنٹ کے سامنے، آپ کی ہنرمندی کے سامنے، آپ کے فن کے سامنے دنیا جو ہے قدم بوس ہو جائے. اس کی تیاری آپ نے کرنی ہے. تو اسی حساب سے بس آگے بڑھیں، خاموشی سے ہماری تاریخ پڑھیں، ہماری تاریخ کے مطابق آگے بڑھیں. مدینہ کا جو دور تھا اس وقت حالات کیسے آئے، صحابہ کا رول کیا تھا؟ کچھ کیا نہیں کیا. کیا کہا گیا؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. سمجھے؟ تو ہم اس مرحلے سے گزر رہے ہیں. تیاری کریں، آپ دلوں کو مضبوط بنائیں، اکابر سے تعلق جوڑے، علماء سے تعلق جوڑے اور اپنا ایمانی پاور مضبوط کریں، اپنا روحانی پاور مضبوط کریں، تاکہ چند کوڑیوں پر ہمارے نوجوان بک نہ سکے، تاکہ ہمیں انتشار نہ ہو، اختلاف نہ ہو. اس کے لیے پہلے دل کو مضبوط کرے، پہلے تربیت کے مرحلے سے گزارا جائے، اس کے بعد میدان میں اترا جائے. پاور بنانے کے بعد، معیار بنانے کے بعد، وقار بنانے کے بعد. ایک چیز آپ سمجھتے ہیں جی؟ اس کے بعد ہمارا اگلا مرحلہ ہوگا. تو یہ اسی طرح ہمارے پاس تحریک ریشمی رومال ہے. دیکھیں میں ڈھکے چھپے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ ہم کرنا کیا چاہتے یہی بتا دیں تو پھر فائدہ ہی کیا. آن ریکارڈ. سمجھ رہے ہیں؟